وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اسلام قبول کر لیے تھے، تو اس طرح بات معروف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو قبر سے نکال کر اسلام قبول کروایا اور پھر دفن کر دیا، جبکہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2038 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے دعا کی اجازت نہیں ملی تھی۔ باب جو ہے زیارتی قبر المشرک کے تحت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ وقال استاذنت ربی عز وجل فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستاذنت فی ان ازور قبرها فاذن لی فزور القبور فانما تذکرکم الآخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو رونے لگ گئے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے، اور آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کے واسطے دعا کرنے کی اجازت مانگی تو مجھ کو اس کی اجازت نہیں مل سکی، کیونکہ اللہ عز و جل مشرکین کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے پھر میں نے ان کی قبر پر حاضری کی دعا مانگی تو مجھ کو اس کی اجازت مل گئی۔ تو تم لوگ بھی زیارت قبور کیا کرو، کیونکہ زیارت قبور موت کو یاد دلاتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے اجازت نہیں ملی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ نبی اور مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے حق میں دعا بخشش مانگیں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، میرا خیال ہے آیت نمبر 113 ہے۔ تو اسے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اجازت نہیں دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 میں اللہ کا ارشاد ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ اسلام قبول نہیں کی تھی، وہ زمانہ نہیں پائی، اور آپ کے والد کے سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 203 نمبر کی یا 347، جو ثابت ہے کہ انس سے عن ثابت عن انس ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی قال فی النار فلما قفا دعاہ فقال ان ابی و اباک فی النار۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو آپ نے اس کو بلوایا اور فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں، ان ابی و اباک فی النار۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں وہ باتیں تسلیم کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہیں، ان باتوں کے پیچھے نہ جائیں کہ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے۔ بہت سے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ جو حدیث پیش کی گئی مسلم شریف کی ہے، جلد اول ہے، کتاب ایمان، باب جو شخص کفر پر مرے وہ جہنم میں جائے گا، اس کی شفاعت نہ ہوگی اور بزرگوں کی بزرگی کچھ کام نہ آئے گی۔ حدیث نمبر 500 ہے، صفحہ نمبر 339 سے، اردو کی جو صحیح مسلم ہے اس کے اندر۔ تو یہ اس کا جواب خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور ایک وہ تھے جو درمیان میں تھے، کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو جو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور اسی راستے پہ تھے جو دین کا راستہ ہے، تو یقیناً اگر وہ اسی پر مرے ہیں تو نجات پائیں گے، اور جو کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، فطرہ کہا جاتا ہے، وہ درمیانی حصہ، چھٹا ہوا حصہ جس میں کوئی نبی نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ اور اپنے والد دونوں کے سلسلے میں کہہ دیا
بتا دیا کہ وہ جہنم میں ہے۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کو طول دینا اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں پسند کرتے ہیں، اب پسند کریں نہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ رسول سے جو ثابت ہے اس کو تو ماننا چاہیے ہم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔